اسلامی تاریخ میں اگر کسی ایک شخصیت کا نام بہادری، عدل، رحم دلی اور ایمان کے ساتھ لیا جاتا ہے تو وہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم ان کی زندگی کے پہلے حصے پر بات کریں گے، یعنی ان کا بچپن، ابتدائی تربیت اور وہ عوامل جنہوں نے انہیں ایک عظیم مجاہد اور فاتح بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر دونوں ہی مشہور سپہ سالار اور نیک انسان تھے۔ یہ ایک ایسا خاندان تھا جو دینداری، بہادری اور اسلام کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بچپن ہی سے اپنے گھر میں اللہ کے ذکر اور دین اسلام کی روشنی دیکھی۔ یہی ماحول ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا رہا۔ چھوٹی عمر سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر کچھ خاص صفات نمایاں تھیں۔ سادہ طبیعت اور عاجزی، کھیلوں میں بہادری اور جسمانی طاقت کا مظاہرہ، بڑوں کا احترام اور دین سے لگاؤ، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ۔ روایت ہے کہ وہ بچپن ہی میں عام بچوں کی طرح کھیل کود کیا کرتے تھے، مگر ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت اور دینی مجالس میں بیٹھنے کے بھی شوقین تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعلیم میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فنون حرب یعنی جنگی تربیت بھی شامل تھی۔ انہیں تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار چلانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ عربی زبان و ادب، تاریخ اور فقہ کی تعلیم نے ان کی سوچ کو وسیع بنایا۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ ایک عالم اور دانشور بھی تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ہمیشہ انہیں نصیحت کرتے، بیٹا، صرف تلوار کے زور پر دنیا نہیں جیتی جاتی، بلکہ اصل طاقت ایمان اور عدل میں ہے۔ یہی نصیحتیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن ایسے دور میں گزرا جب اسلامی دنیا انتشار کا شکار تھی۔ ایک طرف صلیبی طاقتیں بیت المقدس اور دیگر مسلم علاقوں پر قابض تھیں، دوسری طرف مسلمان حکمران آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ حالات سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں آگ لگا دیتے۔ وہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور اسلام کو پھر سے عروج ملنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ بچپن میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری دکھاتے تھے۔ ایک دن محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ کچھ بچے کمزور ساتھیوں کو تنگ کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے آگے بڑھ کر کمزور بچوں کا دفاع کیا اور ظالم بچوں کو روک دیا۔ ناظرین، یہ معمولی واقعہ ان کے مستقبل کی جھلک تھا، ظالم کو روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ سلطان صلاح الدین کو دین کی محافل اور علماء کی صحبت میں خاص سکون ملتا۔ وہ اکثر قرآن کی آیات سنتے اور سوچ میں پڑ جاتے، خاص طور پر جب وہ سورہ ال عمران کی یہ آیت سنتے، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو وہ دعا کرتے، یا اللہ، مسلمانوں کو ایک کر دے اور مجھے ان کی خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ بچپن ہی میں
انہیں گھڑ سواری اور تیر اندازی کی خصوصی مشق کرائی گئی۔ وہ کہتے تھے ایک مسلمان کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکے۔ سلطان صلاح الدین کھیلوں میں بھی سب سے آگے رہتے اور لڑکپن میں انہیں ایک بہترین سپاہی تسلیم کیا جانے لگا۔ اگرچہ وہ ایک معزز خاندان سے تھے مگر ان کے اندر غرور نہیں تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیلتے مگر دل میں عاجزی رکھتے۔ وہ کبھی بھی فضول خرچی یا دکھاوا نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اپنے قریبی دوست سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں مگر انشاءاللہ ایک دن ہم بیت المقدس کو آزاد کریں گے۔ یہ خواب ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد بن گیا۔ سلطان صلاح الدین کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک عظیم انسان کی بنیاد بچپن ہی سے رکھی جاتی ہے۔ ایمان، علم اور تربیت ایک ہیرا تراشتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر گھر کا ماحول دیندار اور مثبت ہو تو بچہ آگے چل کر امت کے لیے قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو سلطان صلاح الدین کی طرح ایمان، تعلیم اور بہادری میں پرورش دینی چاہیے تاکہ امت پھر سے عروج حاصل کرے۔ محترم ناظرین، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی اور بچپن کی کہانی۔ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ان کی تعلیم اور تربیت نے انہیں ایک عظیم لیڈر بنا دیا۔ دیکھتے رہیے اور تاریخ اسلام سے سبق لیتے رہیے۔ جزاک اللہ۔